اگر آپ ٹھیک ہو یہ چھوڑ کے گئے تھا یہ اتنے کراچی تھی پکی بندی ہے 2 سال تو اتنے انتظار کر رہے ماشاء اللہ کیا حالات سن ٹھیک ہو آئیے ماشاء اللہ لیٹ نہیں ہوگے تسی چلو بعد میں چینج ہو گیا بیٹا انشاءاللہ ٹھیک ہے جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ جاؤ دیکھتے ہیں پانی لاتے ہیں کوئی نہیں جاؤ پانی لے کے آؤ جوتے اتار دو جاؤ سارے بچے نے پکڑی آپ ٹھیک صاحب آپ سب اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ تھا زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے رات بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی کاش اور وجد میں ہو کے بھی ایک ہوش کی دنیا ہوتی وجد میں ہو کہ بھی ایک ہوش کی دنیا ہوتی پردے آنکھوں سے میری تیری ہٹائے جا
شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی کاش اور آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ دیکھتے روضہ پر نور کو آتے جاتے دیکھتے روضہ پر نور کو آتے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی کاش اور مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے ہم بھی کاش نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ صلی علی کریمنا صلی علی نعت رسول مقبول سے چلے میں خلیفہ راجہ عبدالنعیم صاحب اور ان کے گھر والوں کو اور آپ سب جتنے آسی ہیں روٹرڈم کے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب آپ کے ہاں تشریف لے آئے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے
آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں قیامت آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا گودی چ لے کے سرکار سونے مٹھن من ٹھار گودی چ لے کے سرکار سونے مٹھن من ٹھار آنکھے حلیمہ سعدیہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے سبحان اللہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین السلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے آپ کے اس علاقے روٹردم میں آمد ہوئی اور آپ حضرات کی محبتوں کو دیکھ کر چاہتوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ اطمینان اور خوشی بہت ہی سکون مجھے اور تمام ساتھیوں کو میرے ساتھ آئے انہوں نے محسوس کیا ہے ہمارے خلیفہ خواجہ نعیم صاحب ان کی دعوت پر اور ویسے بھی آپ سب سے ایک عرصہ ہو گیا ملاقات کیے ہوئے یہاں حاضری ہوئی ہے اور میرے جتنے بھی سفر ہوتے ہیں اس ہر سفر کا مقصد نقشبندی طریقت کے فیض کو لے کر ہر گلی ہر کوچے میں جانا اور قرآنی ایمانی تعلیمات کو ہر جگہ پہنچانا اور آستانہ عالیہ نیرین شریف کی جو ذمہ داری کندھوں پر آئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہی میرے سفر کا مقصد ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کے فضل و احسان سے یہاں جتنی بار بھی آئے ہیں وہی پیغام جو قرآن و سنت کے صفحہ و کرتاس سے باہر آتا ہے وہی آپ کو سنایا ہے اور کوشش یہی رہی ہے کہ ہمارے آپ کے مابین وہ رشتہ قائم رہے جس کی بنیاد خون پر نہیں ہے نہ قوم اور قبیلے پر ہے بلکہ جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ہے اور روحانی ایمانی اور یہ صوفیانہ طرز زندگی میں
وہ حسن و جاذبیت اور وہ حسین کیفیات ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اور آپ اللہ کی وہ مخلوق ہیں جسے اس نے اپنی چاہت سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا سمجھو کہ اس نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ بے شک بے شک۔ اور جس آدمی نے صرف دنیا کی خاطر زندگی گزاری تو یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ دنیا کی پریشانیوں میں ہی رہتے اور دنیا کو ہی حل کرتے کرتے بالآخر ایسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ بے شک۔ اس لیے میرا تعلق چونکہ ایک روحانی نظام سے ہے، میں ہر چیز کی ظاہر کو نہیں دیکھتا ہوں بلکہ کئی پردے ہیں، ان کے پیچھے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، سننے والوں کو، مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا اور آپ کا گھر یہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بہت خوبصورت گھر میں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری اور آپ کی زندگی یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ تو اصل زندگی بنانے کے لیے اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ بے شک۔ جب اللہ زندگی دے گا اس وقت کی کوئی حد نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ اور جس زندگی میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ تو بڑی محدود زندگی ہے، ہاں جی، بے اس شک۔ کا وقت معلوم ہے، اور جس طرف ہم جانے والے ہیں اس کا کوئی وقت نہیں ہے، بے شک۔ وہ بے وقت جگہ ہے۔ وہاں بے وقت کا معنی یہ کہ حدیں نہیں ہیں وقت کی۔ یہاں تو ایک بات ہے کہ 10 سال 20 سال 30 سال بعد فوت ہو جائیں گے، پھر سارے انسان باری باری اپنی زندگی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس دنیا کا وجود بھی نہیں رہے گا، اس نے بھی ایک وقت ختم ہو جانا ہے۔ لیکن مسلمان اگر اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح گزارے تو پھر اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا قبر میں رہے، اس کے لیے برابر ہے۔ اس لیے کہ جس نے یہاں اپنے مالک کی مرضی کے مطابق وقت گزار لیا اس کے لیے قبر میں رہنا بھی آسان ہے، حشر میں اٹھنا بھی آسان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس حاضری سے پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم نے اپنی نوکری پوری کرنی ہے۔ یاد رکھو جو آدمی نوکری نہ کرے اس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی اور نہ ہی وہ مالک کی نظر میں کوئی محبوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اپنی فرض شناسی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیوٹی مکمل کرے مالک اسے مزدوری بھی دیتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا سبحان ہے۔ اللہ، بے شک۔ یہی طریقہ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ہم یہاں نوکری کرنے آئے ہیں اور اس کی نوکری کرنے آئے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق۔ اس لیے سر سے پاؤں تک ایسی تصویر بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ دنیا کا بندہ نہیں بلکہ رب کا بندہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ۔ بے شک۔ اور اللہ کا بندہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اللہ کا بندہ تابعداری سے پہچانا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کردار میں وہی اعمال سامنے لے کر آئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس کے کردار میں وہ افعال نظر آئیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا نہیں کسی اور شے کا بندہ ہے۔ لیکن میں اور آپ چونکہ یورپ کی دنیا میں اکثر رہتے ہیں اس لیے یہ یاد رکھیں، میرے شیخ نے یہ بار بار فرمایا اور میں بھی اس کو اکثر جگہ کوٹ کرتا رہتا ہوں آپ کا یہ جملہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مرضی سے ان ملکوں میں بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں سے ہم جا کے پاؤنڈ اور ڈالر اور یورو کمائیں گے، بلکہ یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جانے سے وہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو، سبحان اللہ۔ ہم نے اس کو
لازماً اپنے دل و دماغ میں بیدار رکھنا ہے کہ یہاں ہم صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس سرزمین پر شجر اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے بھی آئے۔ وہ پودا جو اسلام کا اور ایمان کا یہاں مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے لگا ہے، اس کو یہی جمعیت مومنین اور جمعیت مومنات پانی دے کر اس پودے کی حفاظت کریں۔ باقی جو غریب ہے اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور جس کو اپنے پیسوں کی خبر ہی نہیں کہ ہے کتنے ہیں، اس کی بھی زندگی بہرحال ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور رات جب لوگ سوتے ہیں تو سب برابر ہی ہوتے ہیں اس کے بعد۔ اس لیے یہ زندگی ایک اللہ کی طرف سے موقع ہے جو دوبارہ نہیں ملتا۔ ہر چیز کے موقع بار بار ملتے ہیں، لیکن زندگی وہ موقع ہے جو ایک ہی بار اللہ نے عطا کی۔ یہ دوبارہ یعنی کوئی عشر میں پہنچ کے کہ میں نے پھر واپس جان دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ اس امانت کی حفاظت یہی ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے جان چھڑاتے چلے جاؤ۔ بس یہی زندگی ہے۔ تو آپ سب کی حاضری، آپ کی محبت، آپ کا یہاں تشریف لانا، اظہار محبت کرنا، یقیناً یہ میں بلا نہیں سکتا ہوں۔ آپ سب کے لیے میرا دل اور میری زبان دونوں دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کے گھروں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی اولاد میں خوشیاں، برکتیں، عزتیں نصیب کریں، اور یہ تعلق جو ہے ہمارا آپ کا ایمانی اور روحانی، اللہ اس کو دوام عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما، یہ ذکر و فکر قبول فرما، اللہ اس کے ذریعے دلان طہارت پاکی عطا فرما، سوچ فکر خیال نو پاکی عطا فرما، اللہ ساریاں نو اپنی یاد نصیب فرما، اللہ غفلت تو محفوظ فرما، ساریاں نو سجدیاں دا شوق عطا فرما، قیام و قعود رکوع سجود تلاوت و عبادت و ریاضت دا جذبہ نصیب فرما، اللہ ساریاں نو خوشیاں دوئے جہانہ وچ نصیب فرما، اللہ پریشانیاں دور فرما، تکلیفاں دور فرما، اللہ رزق حلال دی کثرت عطا فرما، اللہ ساریاں دے جتنے بھی مشکلات ہیں دینی دنیاوی گھریلو اللہ ساریاں مشکلات آسان فرما، پروردگار جڑے بیمار ہیں انہاں ساریاں نو صحت عطا فرما، جڑے تکلیفاں چن اللہ ساریاں دیاں تکلیفاں دور فرما، جڑے لا اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد ملی اللہ انہیں اولادیں طہارت عبادت فرما برداری اور شریعت نال وفاداری عطا فرما، اللہ تساں جتنے بھی آئے ہو ساریاں دے کرائی خیر نازل فرما، اللہ ہر برائی تو محفوظ رکھے، اللہ بد نظری تو محفوظ رکھے، پروردگار رزق حلال دی کشادگی نصیب فرما، اللہ تواڈیاں سب نیک حاجتاں اللہ قبول اور منظور فرمائے، اس کر دے اور تساں ساریاں دے جتنے بزرگ ہیں اللہ انہاں ساریاں نو جو فوت ہو چکے ہیں بخشش عطا فرما، جو آج اساں کلام پڑھیا انہاں سارے کلام دا ثواب اللہ سارے بزرگاں کی مرداں عورتاں جواناں بزرگاں جڑے چلے گئے ہیں ساڑھے تو پہلے اللہ انہیں نصیب فرما، اور جتنے موجود ہیں اساں ساریاں نو ایمان ہوتے خاتمہ عطا فرما، قبر و حشر دی منزل آسان فرما، نبی پاک نی شفاعت اساں سارے گناہگاراں نصیب فرما، راجہ صاحب دی محبت انہاں دے پورے اہل برابت اور جتنے اہل محبت تشریف لائن اللہ انہاں نو اس محبت کا اجر دوئے جانا چاہتا اللہ تعلق اس میں دوام عطا فرما، ہر خیر اوپر اساں ایک ہونے نہیں توفیق عطا فرما، ہر شر تو بچنے توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا